امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ کا چھٹا دن ہے۔ تمام تر اشارے ہیں کہ یہ جنگ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اندازوں کے برعکس طول پکڑے گی۔ شدید ترین بمباری کا نشانہ بننے کے باوجود ایران کی افواج کی طرف سے مزاحمت جاری ہے، لیکن اس جنگ میں طاقت کا توازن یقینی طور پہ امریکہ اور اسرائیل کے حق میں ہے۔ دونوں ہی فریق ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن ایران کو پہنچنے والے نقصانات امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ نقصانات سے کہیں زیادہ ہیں، بلکہ ان کا کوئی تقابل ہی نہیں۔ جنگ کے پہلے ہی حملے میں ایران اپنی اعلیٰ سول اور فوجی قیادت سے محروم ہو چکا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل اب نہ صرف اس کے دفاعی نظام کو کہتے ہیں نا بڑے منظم انداز میں نشانہ بنا رہے ہیں، بلکہ ایران کا انفراسٹرکچر بھی جو ہے برباد کر رہے ہیں۔ اس جنگ میں اب تک 1200 سے زیادہ ایرانی جاں بحق ہو چکے ہیں۔ امریکی بحریہ نے سری لنکا کے قریب ایک ایرانی جنگی جہاز کو بھی ڈبو دیا ہے، جو بحری مشقوں کے بعد بھارت سے وطن واپس جا رہا تھا۔ اندازے کے مطابق 100 سے زیادہ ایرانی بحری افسر اور ملاح جہاز کے ساتھ ڈوب کر ہلاک ہوئے۔ اسرائیلی فضائیہ نے 5000 سے زیادہ جو ہیں بم گرانے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ تہران کی فضاؤں میں اسے برتری حاصل ہے۔ اسی طرح امریکی فضائیہ نے بھی 2000 سے زیادہ اہداف کو نشانہ بنا چکی ہے لیکن امریکہ کا کہنا ہے کہ حملوں کی نئی لہر جو ہے وہ زیادہ شدید ہوگی۔ لبنان میں اسرائیلی حملوں سے مزید 8 افراد جاں بحق ہوئے ہیں اور مرنے والوں کی تعداد جو ہے اب بڑھ کر 77 ہو چکی ہے۔ دوسری جانب ایران نے دھمکی دی ہے کہ اگر رجیم چینج کی کوشش کی گئی تو اسرائیلی ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنائے گا۔ پاسداران انقلاب نے خبردار کیا ہے کہ آبنائے ہرمز سے تیل کا ایک قطرہ بھی وہ نہیں گزرنے دے گی۔ ایران کی طرف سے خلیجی ممالک میں امریکی اہداف کو نشانہ بنانے کی کوششیں بھی جاری ہیں، جس سے جنگ کا دائرہ وسیع ہونے کا امکان ہے۔ ایران نے اسرائیل پر مزید حملے بھی کیے ہیں، جن میں تل ابیب میں فوجی کمپلیکس اور کئی دیگر عمارتیں جو ہیں تباہ ہوئی ہیں۔ ایران نے آذربائیجان کے ہوائی اڈے پر بھی ڈرون اور میزائل برسائے ہیں، جبکہ ابوظہبی میں ڈرون کا ملبہ جو ہے شہریوں پہ گر گیا۔ بحرین میں ایمیزون ڈیٹا سینٹر کو نشانہ بنایا گیا۔ اردن میں جو ہے تیل ڈپو کو نقصان پہنچا، جبکہ کویت میں جو ہے آئل ٹرمینل میں آگ لگ گئی۔ تو جناب یہ ہے خلیج میں ہونے والی جنگ کی ایک جھلک۔ مشرق وسطیٰ کی جنگ اور توانائی سپلائی متاثر ہونا پاکستان کے لیے بھی پریشان کن چیلنج ہے، کیونکہ فی الوقت جو ہے ملک میں 25 سے 30 دن کے تیل کے ذخائر موجود ہیں۔ اس جنگ کی وجہ سے پاکستان کو کن سفارتی، معاشی اور سیکورٹی چیلنجز کا سامنا ہے؟ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون کے جو ہیں سینئر رہنما اور وزیر اعظم پاکستان کے مشیر برائے سیاسی امور محترم سینیٹر رانا ثناء اللہ صاحب موجود ہیں۔ ایران اور مشرق وسطیٰ کی جو صورتحال ہے وہ پاکستان کی سفارتکاری کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، امتحان ہے۔ حکومت کے نزدیک کس قسم کے سیکورٹی، معاشی چیلنجز درپیش ہیں پاکستان کو؟ دیکھیں، یہ آبنائے ہرمز کے بند ہونے سے ایک جو تیل اور گیس کی اکانومی ہے اس کو تو بہرحال ایک مشکل صورتحال کا سامنا ہے، اور اس میں جو ہے وہ دیگر ملکوں کے ساتھ پاکستان بھی شامل ہوگا، لیکن پاکستان کے پاس جو ہے وہ تقریباً 1 مہینے سے زیادہ کا جو ہے وہ ذخیرہ یا ریزروز جو ہیں وہ موجود ہیں، اور اس کے علاوہ جو الٹرنیٹیو روٹس ہیں تو اس کے اوپر بھی ہم نے ورکنگ شروع کر دی ہے۔ تو اس لیے اس صورت میں کہ یہ تنازع جو ہے یہ زیادہ لمبا جاتا ہے تو ہم پھر ان الٹرنیٹیو روٹس کے ذریعے سے جو ہے وہ گیس اور تیل حاصل کریں گے۔ تو اس لیے ہمیں کو اس میں ایز سچ پریشانی نہیں ہے، لیکن ویسے اس صورتحال کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انتہائی ڈیمیجنگ ہے، پریشان کن ہے، اور عالم اسلام کے لیے بھی، اس خطے کے لیے بھی، بلکہ پوری دنیا کے لیے جو ہے یہ بڑی ہی ایک جو ہے وہ مشکل صورتحال ہے، اور اس کو جتنی جلد بھی یہ ریزالو ہو جائے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ اور اس کے لیے ہماری سیاسی اور عسکری قیادت، وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل صاحب جو ہے وہ کافی دیر سے، یعنی کافی عرصے سے جو ہے وہ ان کوششوں میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ اس میں کامیابی ہو۔ کچھ رانا صاحب وضاحت کریں گے کہ کس قسم کا کردار شہباز شریف صاحب اور جو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب ہیں کس قسم کا جو کردار ادا کر رہے ہیں، کن کن ممالک سے رابطے میں ہیں، کیا سمت ہے ان کی کوششوں کی؟ دیکھیں جی، اس وقت تقریباً سبھی سے رابطے میں ہیں، جتنے بھی فریقین ہیں اس تنازع کے۔ اس میں ایران ہے، اس میں GCC کنٹریز ہیں جن میں امارات، قطر اور سعودی عرب ہے،
اس میں امریکہ ہے، اسرائیل کو چھوڑ کے تو باقی تو سب کے ساتھ ان کا رابطہ ہے، اور اس سلسلے میں ٹرکی سے انڈونیشیا سے اچھا سب کے جو سربراہ ہیں ان کے ساتھ وزیر اعظم کی جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ وہ نہ صرف اپنا کردار ادا کر رہے ہیں بلکہ ان سے بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ بھی اپنا کردار ادا کریں، اور اس جو ہے وہ جو ایسکلیشن ہو رہی ہے اس کو ڈی ایسکلیٹ کیا جائے۔ اچھا، وہ جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ پاکستان کی سفارتکاری کا بڑا امتحان ہے، کیونکہ ہم نے ایران کے اوپر حملے کی مذمت کی ہے، پھر جو خلیجی ممالک پہ حملہ وہ اس کی بھی مذمت کی ہے، ساتھ ہی پاکستان امریکہ سے اپنے اچھے تعلقات جو ہے چاہتا ہے کہ ہر حالت میں برقرار رہیں، جو کہ بڑی ایک ویسی خواہش ہے۔ تو اب اگر کہیں پہ آپ کو کہتے ہیں نا کہ ترجیحات میں انتخاب کرنے کا فیصلہ کرنا پڑا تو کیا ہوگا؟ کیونکہ بڑے ڈائیورس، دوستی ہماری سب سے ہے، لیکن بعض اوقات جو ہے ایک آپ کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اس وقت کس کا ساتھ دیں، ایک ایسا لمحہ آ جاتا ہے۔ نہیں دیکھیں، عملی طور پہ کسی بھی جنگ کا حصہ بننا جو ہے وہ تو پاکستان کی پالیسی نہیں ہے، وہ تو ہم صرف دفاع وطن کے لیے جو ہے وہ اس قسم کا جو ہے وہ موقف یا قدم اٹھا سکتے ہیں۔ درست۔ یا سعودی عرب کے ساتھ ہمارا ایک ساورن ایگریمنٹ ہے، اس کو ہم ہر حال میں جو ہے وہ آنر کریں گے۔ اچھا، لیکن ہمیں تمام ممالک کے ساتھ رابطہ کر کے ان کو یہ باور کرانے میں کہ بھئی جو ان کا قدم صحیح ہے اسے صحیح کہنے، اور جو غلط ہے اور جہاں پہ تجاوز ہے اس کو غلط کہنے میں ہمیں کوئی جو ہے وہ آر نہیں ہے، اور ہم اتنی حیثیت اور اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ کوئی بھی ملک ہو جہاں پہ وہ درست ہے، جہاں پہ اس کا اقدام ٹھیک ہے، اس کی ہم بالکل حمایت کریں گے۔ ہم نے ایران کے اوپر ہونے والا جو حملہ ہے اس کی بالکل ہم نے مذمت کی ہے، اور ہم نے ایران کو ہر طرح کے تعاون کا یقین دلایا ہے، اور ہم نے انہیں کہا ہے کہ ہم اس ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے جو اب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن جہاں انہوں نے اگریشن کیا ہے، انہوں نے اگر سعودی عرب پہ یا دوسرے ملکوں پہ جو ہے وہ حملہ کیا ہے تو وہ بھی غلط ہے، اور اسے غلط بھی کہا ہے، اور ان سے ہی کہا ہے کہ بھئی یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ مسلمان ملکوں کو آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر حملہ آور ہو کے اپنی طاقت اور اپنی پوزیشن کو جو ہے وہ کمزور نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے امریکہ کو بھی پاکستان کی لیڈرشپ نے، امریکہ کی لیڈرشپ، پریزیڈنٹ ٹرمپ یا وہ ان کے جو وزیر خارجہ ہیں مارک روبیو، ان کو بالکل یہ کہا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ ڈپلومیسی کے ذریعے سے اس ایشو کو ریزالو کرنا چاہیے، اور حملہ کرنے کا فیصلہ جو ہے یہ درست نہیں تھا۔ تو اس لیے ہم تو بالکل سفید کو سفید اور سیاہ کو سیاہ کہیں گے۔ اچھا، ایران کا جو موقف ہے وہ یہ کہ ہم جو ہیں مسلمان ممالک پہ حملہ نہیں کرے، بلکہ وہاں پہ موجود جو امریکن انٹرسٹ ہیں، ان کے جو اڈے ہیں اس کو نشانہ بنا رہے ہیں، تو یہ ہے تو مشکل صورتحال ہے۔ اور جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ سعودی عرب سے معاہدہ ہے، وہاں پر بھی اڈا ہے، تو ظاہر ہے کہ یا امریکن ایمبیسی کو جیسے انہوں نے نشانہ بنایا، کونسلیٹ کو۔ بہرحال اس میں گرے ایریا ہے، ان کا یہ کہنا تو ہے، لیکن دوسری طرف سے کچھ ایویڈنس جو ہے وہ اس سے تھوڑا ہٹ کے بھی ہے۔ لیکن بہرحال ہم اس چیز کو، کیونکہ ہم اس کو سلجھانا چاہتے ہیں، ہم اس چیز کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ہم مسلمان ملکوں کے درمیان اگر کوئی غلط فہمی بھی ہے تو اس کو دور کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے ہم اس کو کوئی زیادہ اس کا کرٹیکل جائزہ لینا مناسب نہیں ہے۔ لیکن بہرحال جو دونوں طرف جو ہے وہ اس بات کو جو ہے وہ اس انداز سے آگے بڑھانا چاہیے کہ ایران کا دوسرے اسلامی ممالک جو ہیں جس میں سعودی عرب سر فہرست ہے، تو ان کے ساتھ ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا رانا صاحب، یہ بتائیے گا کہ حکومت کا کیا انداز ہے کہ جس طرح سے امریکہ اور اسرائیل بمباری کر رہے ہیں ایران پہ، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اگر پریکٹیکلی دیکھا جائے تو ایران بالکل تنہا کھڑا ہے، تو کتنے دن اور مزاحمت کر لے گا؟ یعنی کہ اگر ایسٹیمیٹ کریں کہ وہ جو ٹرمپ صاحب کا اندازہ ہے کہ 4 سے 5 ہفتے، پاکستان کیا اندازہ لگا رہے ہیں کتنی طول پکڑ سکتی ہے جنگ؟ دیکھیں، اس بارے میں
ہمیں کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہم اس بات میں دونوں طرف جو ہے وہ ہمدردی رکھتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ ہمارا ہمسایہ اسلامی ملک ہے، ہم اس کی بھی خیر چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ قائم رہے، وہ جو ہے وہ اس الجھن سے، اس جھگڑے سے، اس جنگ سے جو ہے وہ پیچھے ہٹے، اور جو ان کے اوپر اگریشن ہو رہا ہے وہ بھی بند ہو، اور اگر کسی جگہ پہ وہ اس معاملے میں جو ہے وہ کسی کے اوپر اگریشن کر رہے ہیں تو وہ بھی بند ہو۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہماری تو یہی خواہش ہے کہ یہ جنگ بند ہو، اور اس سے ہونے والی تباہی جو ہے اس سے نہ صرف یہ ملک بلکہ یہ پورا خطہ محفوظ ہو۔ اچھا، کیا ایران کی یکجہتی کے حوالے سے یا جو بات ہو رہی کہ جی رجیم چینج کی کوششیں ہو رہی ہیں، پاکستان کو کوئی تشویش ہے؟ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی کرد جو ہیں وہ کود پڑے ہیں، انہوں نے کوئی زمینی حملہ کرنے کی بات سنی جا رہی ہے، کر بھی دیا ہے، تو کیا پاکستان کے اس حوالے سے جو ہے خدشات ہیں؟ نہیں، دیکھیں خدشات، اب یہ کردوں والی بات ہوئی ہے، دیکھیں دراصل بہت ساری چیزیں جو ہیں یہ پراپیگنڈا بھی ہو رہا ہے۔ کچھ چیزیں جو ہیں وہ خبروں میں، میڈیا پہ، تو خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ تو وہ چل رہی ہیں، لیکن ان کی آن گراؤنڈ جو ہے وہ ویریفیکیشن نہیں ہو رہی۔ تو اس لیے ان افواہوں کے اوپر کان دھرنے اور ان افواہوں کے اوپر جو ہے وہ آگے تبصرہ کرنا جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی مناسب عمل ہے۔ درست۔ اچھا، میں ایک اور ایشو کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرواؤں گا۔ متحدہ عرب امارات کے ساتھ پاکستان کے تعلقات میں بظاہر بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پہلے والی گرمجوشی نہیں رہی ہے۔ جو ہم نے $3 بلین کا ان کا لون ہے وہ اب جو ہے سال بھر کے لیے نہیں بلکہ کہتے ہیں منتھ ٹو منتھ رول اوور۔ یہ تاثر کتنا مطلب ہے صحیح یا غلط ہے؟ کیا کہیں گے، کیا وجہ ہے یہ جو اتنے قریبی تعلقات تھے اب اس میں ذرا سی دوری آ گئی؟ جی، یہ بالکل بے بنیاد ہے۔ ان کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ ابھی سے نہیں، وہ سال ہر سال سے جو ہے وہ بہت اچھے ہیں، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اس بارے میں ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ پوری طرح سے حساس ہے، اور اس بارے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی جائے گی کہ ان کا اعتماد جو ہے وہ جیتا ہوا ہے اور وہ اسی طرح سے جو ہے وہ قائم و دائم رہے۔ یہ پاکستان کے لیے کوئی کنسرن کی بات ہے کہ بھارت کے ساتھ ان کی اسٹریٹجک جو ہے ریلیشن شپ بنے ہیں، حال ہی میں ان کا دورہ ہوا تھا، اچھا اسی کی طرح جو ہے سعودی عرب کے ساتھ بھی کچھ فرکشن ہے UAE کا، تو پاکستان کو یہاں پر بھی بہت ہی ہائی وائر بیلنسنگ ایکٹ کرنا پڑے گا؟ دیکھیں چھوٹی موٹی چیزیں تو ایک گھر میں جو دو بھائیوں کے درمیان بھی ہوتی ہیں، وہ آپس میں بھی، اور ہمارے بھی برادر اسلامی ملک ہیں، تو چھوٹے موٹے معاملات ہوتے رہتے ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ ڈسکشن ہو کے تو ان کو ریزالو کیا جاتا ہے، لیکن کوئی سیریس ایشو نہیں ہے۔ اچھا، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑا اہم ایک بند کمرہ اجلاس کیا وزیر اعظم صاحب نے، اس میں تمام آپ کی اتحادی جماعتیں شریک ہوئی، مولانا فضل الرحمان صاحب شریک ہوئے، لیکن جو مرکزی دھارے کی حزب اختلاف ہے، تحریک تحفظ آئین پاکستان، تحریک انصاف بشمول، وہ لوگ شریک نہیں ہوئے۔ تو یہ کسی قسم کا جو ایک کہتے ہیں قومی ایک آپ لوگ اتفاق رائے بنانا چاہ رہے تھے اتنے اہم موقع پر، اس کے لیے دھچکا ہے، اور حکومت کیوں ناکام ہوئی ان کو جو ہے میز پہ بٹھانے کے لیے اپنے ساتھ؟ جی، انہیں پرہیز ہے اس کام سے، ہاں، سیاستدانوں کے ساتھ بات کرنے سے، سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنے سے، ڈائلاگ کرنے سے، معاملات کو ٹو ڈیل ود پولیٹیکل جو ہے وہ کنسیڈریشن اینڈ تھنکنگ، وہ اس بات سے آ رہی ہیں۔ وہ جو ہے وہ جمہوری رویوں سے جو ہے وہ بالکل خالی ہیں، تو اس لیے ان کا یہ رویہ جو ہے یہ کوئی آج کا نہیں ہے، ان کا رویہ جو ہے وہ سال ہر سال سے ہے، لیکن ہم ہر موقع کے اوپر، کیونکہ ملک میں ایک پارلیمانی ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشن اور نظام موجود ہے، جس کا یہ تقاضا ہے کہ حزب اختلاف اور حزب اقتدار جو ہے وہ مل کے بیٹھیں اور اپنے ایشوز کو، ملک کی جو ہے وہ
ساورینٹی کو اور ملکی معاملات کو جو ہے وہ وہاں مشاورت سے طے کریں، تو ہم انہیں ہمیشہ کہتے رہیں گے اور ان کوشش کرتے رہیں گے کہ وہ راہ راست پہ آئیں، لیکن وہ ان کا آنا یا نہ آنا جو ہے وہ تو ان کے اپنے بس میں ہے، یا کوئی اللہ تعالیٰ ان کو کوئی عقل فہم دے. لیکن بہرحال ہم نے اپنی ذمہ داری اس سے پہلے بھی متعدد بار پوری کی ہے اور سنجیدگی کے ساتھ کی ہے. اس مرتبہ بھی جو ہے وہ صرف ان کو دعوت نہیں دی یا صرف ان کو اطلاع نہیں دی، میں خود آن دی ایڈوائز آف دی پرائم منسٹر جو ہے وہ ان کے آفس گیا ہوں، جا کے انہیں بنفس نفیر رہا ہوں، انہیں ریکویسٹ کی ہے کہ اس قومی اہمیت کے معاملے کے اوپر آپ آئیں اور بیٹھیں اور وہاں پہ بات کریں اور گورنمنٹ کی رہنمائی کریں. لیکن اس کے باوجود وہ نہیں آئے، تو یہ پھر ان کی اپنی سیاست ہے. اچھا، لیٹ می بی ڈیولز ایڈوکیٹ، اگر آپ اجازت دیں، کہ وہ جو الزام لگا رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی مذاکرات کسی بھی سطح پہ کرنے کے لیے حکومت کو جو ہے ماحول بنانا چاہیے، اور ماحول بنانے میں جو چھوٹی چھوٹی ان کی آرزویں، خواہشات یا مطالبات ہیں وہ بھی پورے نہیں ہو رہے. وہ کہتے ہیں جی عمران خان سے ملنے دیں، آپ ہمیں ان کو ذاتی معالج سے ان کی ملاقات کی اجازت دے دیں، جو کہ اتنے بڑے واقعی کوئی مطالبے لگتے نہیں ہیں. ماضی میں جتنے صفحے اول کے سیاستدان جیل کے ان کو یہ سہولتیں ملتی رہی ہیں. ہمارے پاس ایک اس کی مثال ہے. جی دیکھیں، حب الوطنی کے لیے، وطن سے محبت کے لیے، وطن کے دفاع کے لیے کوئی شرط جو ہے وہ نہ رکھی جا سکتی ہے، نہ اسے جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے. اس معاملے میں ان کا کسی بھی شرط کا ذکر کرنا جو ہے یہ انتہائی افسوسناک ہے. باقی جو معاملے ہیں، ملاقات کا کوئی معاملہ ہے، جیل میں لیونگ کنڈیشنز کا معاملہ ہے، وہ عدالتیں موجود ہیں، وہ عدالتوں میں جائیں. اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو وہاں سے اپنا ازالہ حاصل کریں. تو حکومت از خود جو ہے وہ کیوں نہیں مطلب ہے ایک پہل کاری کر کے اجازت دے دے؟ کیا حرج ہے ملاقات ہو جائے، ڈاکٹر ان کا مل لے؟ تو ایک جو پورا ایک انٹرنیشنل میڈیا میں، مقامی میڈیا میں روز بات ہوتی ہے. حکومت نے روکا کب ہے؟ اچھا نہیں، ان کو اجازت ہے، گورنمنٹ نے نہیں روکا، لیکن ہر کام کسی قانون قاعدے کے مطابق ہوتا ہے نا. جو ان کو ہائی کورٹ نے اجازت دی ہے، کچھ پابندیاں ان پہ لگائی ہیں، کچھ گورنمنٹ یا جیل حکام پہ لگائی ہیں، ان کے اوپر عمل کریں. وہ کہتے ہیں نا کہ جی ہم جاتے ہیں، مطلب ہے منگل کا دن ہے، جمعرات کا دن ہے، نئی ملاقات ہوتی. تو آپ جیسے مطلب ہے جو تجربہ کار سیاستدان ہے، کوئی فیسیلیٹیٹ کرنے میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں کہ یہ معاملہ سلجھ جائے، کہ روز ایک ایشو بنا ہوا ہوتا ہے، ایک نان ایشو جو ہے وہ ملکی سطح پہ، بین الاقوامی سطح پہ ایشو بن رہا ہے؟ نہیں، وہ ملاقات کرنا نہیں چاہتے، وہ صرف ایشو بنانا چاہتے ہیں. ان کو ملاقات میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اگر وہ ملاقات میں انٹرسٹڈ ہو تو وہ ملاقات کیا کریں. وہ ملاقات تو کرتے ہی نہیں ہیں. وہ تو وہاں پہ ایک سیاسی اکھاڑا لگاتے ہیں، اور جب ملاقات ہو جاتی ہے تو پھر آگے جو ہے وہ جس قسم کی گفتگو اور جس قسم کا وہ پھر پوری دنیا میں ان کا ٹویٹ چلتا ہے، وہ تو اس مقصد کے لیے جاتے ہیں. ملاقات کے لیے اگر وہ جائیں تو جو کنڈیشنز ہائی کورٹ نے ان پہ لگائی ہیں ان کو وہ آبزرو کریں، آنر کریں بقول آپ کے. اچھا مجھے یہ بتائیے، وہ ایسا نہیں کرتے. یہ سمجھائیے کہ مطلب ایک مضبوط، بظاہر مضبوط حکومت ہے، اسٹیبلشمنٹ کی بھرپور سپورٹ ہے، اگر ایک آدھ ٹویٹ ہو جاتی جو آپ لوگوں کے مزاج کے خلاف ہے، یا کوئی بیان آ جاتے تو حکومت کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اتنے لوگ تنقید کرتے ہیں، مطلب ہے ملک میں جمہوریت ہے، آزادی ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. جی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں کوئی گلہ بھی نہیں ہے. وہ ہمیں ایک نہیں، وہ 10 ٹویٹ جو ہے وہ آ کے کیا کریں، اور جتنی گالیاں وہ دینا چاہتے ہیں وہ دیا کریں. لیکن اس صورتحال میں جس وقت پاکستان کا دفاع، پاکستان کی سیکورٹی، پاکستان کا دہشت گردوں سے مقابلہ، پاکستان کا جو ہے وہ اس خطے میں ہونے والی تبدیلیوں کے پیش نظر جو پاکستان کی مسلح افواج کا کردار ہے، دیگر اداروں کا اور ایجنسیز کا جو کردار ہے، ایسی صورت میں انہیں قطعاً یہ بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ پاکستان کے اداروں کو یا اداروں سے منسلک شخصیات کو جو ہے وہ بلو دی بیلٹ جا کے جو ہے وہ پراپیگنڈا کریں، بدنام کریں، اور ان کی جو ہے ان کے ماحول کو جو ہے وہ خراب کرنے کی کوشش کریں. اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی جناب. یہ قومی جو ہے وہ تحفظ کا اور قومی دفاع کا جو ہے یہ پہلا تقاضا ہے.
یہ بہت بڑا اگر کوئی سوال اس کے ہے اوپر بقول عمل آپ کے. کرنے سے انکاری ہے جی تو پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ قانون کے مطابق ہی جو ہے وہ نپٹا جا سکتا ہے. نمٹا جا سکتا ہے. اچھا رانا صاحب اگر آپ اجازت دیں ایک مختصر وقفہ لے لیتے ہیں ناظرین. وقفے کے بعد ہمارا رانا ثناء اللہ صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. جناب نیوز انسائٹ کے ہمارے آج کے خصوصی مہمان محترم رانا ثناء اللہ صاحب. رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ پاکستان کو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ بڑے بڑے چیلنجز درپیش ہیں, دہشت گردی کا ہے, ہماری سرحدوں کے اوپر خطرات منڈلا رہے ہیں. تو ایسے وقت میں قومی یکجہتی کی بڑی شدید ضرورت ہوتی ہے. تو آپ لوگوں کی شکوے شکایت حزب اختلاف سے اپنی جگہ, کیا کرنا پڑے گا کہ کم از کم ان معاملات کے اوپر ایک متحدہ محاذ جو ہے ہم پیش کر سکے بنا کر؟ کس کو زیادہ کہتے ہیں نا کہ دل کشادہ کرنا پڑے گا, کس کو جو ہے پہلکاری کرنی پڑے گی؟ جی دیکھیں پوری قوم متحد ہے, تمام ادارے جو ہیں وہ ملک کے دفاع کے لیے جو ہے وہ بالکل یکسو ہیں, وہ بنیان المرصوص ہیں, سیسا پھیلائی ہوئی دیوار ہیں. اگر اس میں کوئی اکا دکا جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ اختلاف کرتے ہیں تو جو وطن کے دفاع سے یا حب الوطنی سے جو ہے وہ انکار کرے تو اس کا تو پھر کوئی علاج نہیں ہے کسی کے پاس بھی. لیکن حب الوطنی کے لیے کوئی شرط نہ رکھی جا سکتی ہے نہ ایکسیپٹ کی جا سکتی. اچھا رانا صاحب یہ جو ہماری ایک یہ وتیرہ ہے, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ سے پہلے اس حکومت سے پہلے بھی یہی ہوتا تھا کہ جو اختلاف کرتا تھا اس کی حب الوطنی پہ سوالیہ نشان کھڑا کر دیا جاتا تھا. تو یہ کہنا میرے خیال میں مناسب ہوتا ہے کہ حب الوطنی پہ کویسچن کریں کہ جی وہ کیونکہ ہمارے ساتھ آ کے نہیں بیٹھ رہے, کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ غلط ان کا پورا موقف ہو, لیکن یہ کہنا کہ جی حب الوطن نہیں ہے یا ان کو پاکستان سے اس طرح کی محبت نہیں جتنی آپ کو ہے یا میں نے بالکل میں نے بالکل یہ نہیں کہا کہ وہ حب الوطن نہیں ہے, نہ ہی میں نے ان کی حب الوطنی کے اوپر کوئی کویسچن کیا ہے. اچھا میں نے کہا کہ حب الوطنی کے مظاہرے کے لیے یا حب الوطنی کے لیے اگر کوئی میٹنگ ہے, کوئی بریفنگ ہے, کوئی اور معاملہ ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ کوئی شرط نہیں رکھی جا سکتی. حب الوطنی جو ہے وہ غیر مشروط ہی ہو. درست. اچھا میں ایک اور بہت ہی اہم ایشو ہے جو کہ پاکستان کی مغربی سرحد کے حوالے سے بہت بڑا چیلنج بن کے ابھرا ہے, پاکستان کا افغانستان سے اچھا اس میں اس معاملے پہ بظاہر جو ہے ملک میں ایک ہمیں تقسیم نظر آ رہی. جو حزب اختلاف کی جماعتیں ہیں وہ حکومت کی پالیسی سے اتنی خوش نہیں ہیں, وہ سمجھتی کہ جی ہماری سفارتکاری جو ہے یہاں پہ ناکام ہوئی ہے کہ پاکستان کو جا کے افغانستان میں بمباری کرنی پڑی ہے. ہمارا بہت کلاؤٹ ہوا کرتا تھا, لیوریج ہوا کرتا تھا, معاشی لیوریج ہوا کرتا تھا, پیپل ٹو پیپل ریلیشن تھے, اس کے علاوہ بہت سارے سیکورٹی کے حوالے سے بڑے تعلقات ہوتے تھے. تو معاملات پہ یہاں پہ کیوں آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا اتفاق رائے نہیں ہے؟ جیسے بھارت کے معاملے پہ پوری قوم سیسا پھیلائی ہوئی دیوار بن گئی تھی, یہاں پہ تقسیم نظر آ رہی ہے. نہیں, یہاں پہ بھی کوئی تقسیم نہیں ہے. بعض لوگ اپنے جماعتی اور گروہی مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے اس قسم کے تقسیم کا تاثر دے کے اس طرح سے کوئی جو ہے وہ اپنا غیر آئینی اور غیر قانونی مطالبہ جو ہے وہ ایکسیپٹ کروانے کے لیے ایک پریشر ٹیکٹ کے طور پہ جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں. کوئی اس پہ جو ہے وہ اختلاف نہیں ہے, اور یہ کوئی تصادم نہیں ہے. افغانستان میں جو رجیم برسر اقتدار ہے وہ پاکستان کی مسلح افواج جو کہ پوری دنیا میں جو ہے وہ اپنا ایک مقام رکھتی ہیں پروفیشنل فورس کے طور پہ, ان کے ساتھ ان کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ ٹکرائیں, نہ وہ ٹکرانے کے قابل ہیں. البتہ یہ ہے کہ جس طرح سے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو ہے وہ ہم پاکستان کی سرحدوں کے اندر یعنی جو ہمارا ٹیریٹوریل گراؤنڈ ہے وہاں پہ کر رہے ہیں. اب صرف اس میں فرق یہ ہے کہ اب جو ہے وہ یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو ہے وہ سرحد کے دوسری پار بھی ہوگی, کیونکہ وہاں پہ دہشت گرد موجود ہیں, وہاں پہ دہشت گردوں کے ٹریننگ کیمپس موجود ہیں, وہاں پہ دہشت گردوں کے اسلحہ ڈپو موجود ہیں جو کہ وہ دہشت گردی کے لیے جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں. تو وہ جہاں کہیں بھی ہمیں اطلاع اب تک ملی ہے تو ان سب کو جو ہے وہ ڈسمینٹل کیا گیا ہے. پہلے ہم نے ان سے بڑی
ریکویسٹ کی ہے، بار بار کی ہے، اور 2 مرتبہ ہمارے ڈیفنس منسٹر وہاں پہ گئے ہیں، 3 مرتبہ وزیر خارجہ وہاں پہ گئے ہیں، ان کو جا کے بڑی ہمبل ریکویسٹ کی ہے، جناب آپ اس کام سے جو ہے وہ باز آئیں، اور یہ جو آپ نے ان دہشت گردوں کے جو پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں ان کے آپ نے یہاں پہ ٹریننگ کیمپس بنائے ہوئے ہیں، یہ اس کے ثبوت ہیں، یہ لوگ وہ جو ہے وہ ان کی حرکات و سکنات ہے، لیکن وہ اس کے اوپر انہوں نے کان نہیں دھرا، باز نہیں آئے، تو اب پھر ان سیف ہیونز کو جو ہے وہ رانا صاحب پاکستان یہ کی سوال مسلح آپ کے خیال میں ڈسمنٹل کر دیا ہے۔ یہ آپ کے خیال میں سوال بنتا ہے، اور بڑا جائز سوال بنتا ہے کہ افغان طالبان کو ایک زمانے میں پاکستان کا حلیف سمجھا، پاکستان میں نہیں پوری دنیا یہ آپ پہ بطور الزام جو ہے یہ کہا کرتی تھی کہ جی آپ لوگ پیٹرنائز کر رہے ہیں، یعنی کہ پاکستان پیٹرنائز کر رہا ہے اس کو، تو یہ ہوا کیا کہ مطلب ہے کہ حلیف سے وہ حریف بن گئے، تو یہاں پہ پاکستان نے مس ریڈ کیا، مس ہینڈل کیا، وجہ کیا ہوئی؟ نہیں، یہ ان کی حماقت ہے اور ان کی غلط پالیسی ہے، ہمارا تو ان سے کوئی مطالبہ ہی نہیں ہے، ہمارا ان سے کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، ہم نہ افغانستان کو فتح کرنا چاہتے ہیں، نہ وہاں پہ کسی علاقے پہ قابض ہونا چاہتے ہیں، نہ وہاں پہ جو ہے وہ کسی جو ہے وہ قابض ہو کے کوئی ان کا علاقہ جو ہے وہ ہتھیانا چاہتے ہیں، ہمارا تو صرف اتنا مطالبہ ہے کہ بھئی یہ دہشت گرد جو آپ کے ہاں یہاں پہ موجود ہیں اور یہ داخل ہوتے ہیں پاکستان میں اور دہشت گردی کرتے ہیں، ان کو روکیں، اگر نہیں روک سکتے تو ہمیں موقع دیں، کیونکہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت جو ہے وہ ہمیں حق حاصل ہے کہ جہاں کہیں سے کوئی دہشت گردی ہمارے خلاف ہو رہی ہو اگر کسی جگہ سے اور وہاں پہ کوئی تیاری ہو رہی ہو تو ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم اس جگہ کو یہ مجھے بتائیے گا رانا صاحب کہ ہم ختم کریں اس کو، تو وہ ہم اپنا حق ایکسرسائز کر رہے ہیں۔ جی ایک سوال بنتا ہے، وہ یہ بنتا ہے کہ جی افغان طالبان نے جو ہے امریکنز اور نیٹو طیاروں کی بمباری صحیح ہے، ڈیزی کٹر بم ان پہ استعمال ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں برسہ برس تک دا لانگسٹ وار امریکنز نے اپنی تاریخ کی جو ہے افغانستان میں لڑی ہے، اور پھر وہ چلے گئے بینڈ بجاتے ہوئے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ پاکستان ان کے حوالے سے کیا مختلف کر رہے ہیں جو کہ نیٹو اور امریکن فورسز نے نہیں کیا، اور جس کی بنا پر ہمیں کامیابی ہوگی؟ جی نہیں دیکھیں نا، ہم کامیابی تو تب ہونا کہ اگر ہم نے کو وہاں پہ جا کے قابض ہونا ہے تو پھر ہم وہاں پہ کامیاب ہوں یا ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، بھئی ہم تو ان کی انٹرنیشنل جو ڈورنٹ لائن ہے، جو بارڈر ہے، ہم تو اس کا احترام کرتے ہیں، ہم تو گئے ہی نہیں ہیں وہاں پہ، ہم تو وہاں پہ کوئی قبضہ کرنے کا ہمارا ارادہ نہیں ہے، ہمارا تو بالکل کوئی ایسا پروگرام ہی نہیں ہے جو امریکن کے پروگرام تھے، ہمارا تو صرف اتنا ہے کہ جناب آپ دہشت گردوں کو فیسیلیٹیشن وہاں پہ نہ دیں، ان کے سیف ہیونز قائم نہ کریں، وہاں پہ ان کے ٹریننگ کیمپس جو ہے وہ نہیں ہونے چاہیے، ان کو ختم کریں، اگر وہ نہیں کرتے تو پھر ہم نے خود ختم کر دیے، اور اگر دوبارہ بنائیں گے تو دوبارہ ان کو جو ہے وہ تباہ کیا جائے گا۔ اچھا یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی آپریشن ضرب عزم جو تھا پاکستان کا بڑا کامیاب فوجی آپریشن تھا، اور صرف پاکستان کے اپنے علاقوں میں ہوا تھا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ دہشت گردی کا بڑے عرصے تک جو ہے اس نے سر نہیں اٹھایا تھا، تو کیا وجہ ہے کہ اب پورے کا پورا جو ہے مطلب ہے کہ سورس جو ہے صرف افغانستان ہے؟ پاکستان میں تو اس طرح کا کوئی چیلنج نہیں، پاکستان نے اس طرح کا آپریشن، اس آپریشن میں اور آج کے آپریشن میں کیا فرق ہے؟ کیوں ضرورت پیش آئی کہ سرحد پار جائیں ہم؟ دیکھیں اس میں فرق یہ ہے کہ وہاں پہ انہوں نے سیف ہیون بنائے ہوئے ہیں، وہاں پہ بیٹھ کے وہ دہشت گردی کے لیے جو ہے وہ تیاری کرتے ہیں، تو ان علاقوں کو ٹارگٹ کرنا چاہیے، اور یہی فرق ہے، باقی تو خیر ساری جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں جو ہیں وہ ودن دی ٹیریٹوریل جورسڈکشن آف پاکستان ہو رہی ہے۔ اچھا ران صاحب مجھے پتہ ہے کہ پروگرام بالکل اپنے یہ سیگمنٹ آخری مراحل میں ہے، ایک بڑا عام پاکستانی کے لیے بڑا اہم سوال ہے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے، انرجی پرائسز میں اضافے کے حوالے سے، اور لگ یہ رہا ہے جو اشارے ہیں تمام تر حکومت کہتے ہیں نا اس سے وزارت خزانہ سے، پیٹرولیم منسٹری سے جو آ رہا ہے کہ اس میں قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہونے جا رہا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، یہ پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بڑا اضافہ نہیں ہونے جا رہا، باقی تھوڑا بہت 19-20 کا فرق ضرور پڑے گا، یہ جو صورتحال ہے لوگ تو 20-25 روپے کہہ رہے ہیں پر مطلب ہے
نہیں لوگ غلط کہہ رہے ہیں. یہ منافع خور جو ہیں جی یہ اپنے پرسنل گینز کے لیے اس قسم کی جو ہے وہ افواہ سازی کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے خلاف قانون جو ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے گا اور ایسے لوگوں کو پابندی نہیں تو جو ہماری بات ہوئی تھی پیٹرولیم منسٹر سے وزارت خزانہ سے اس قسم کی افواہ سازی کریں ہاں کہ وہ اس سے انڈیکیشن یہ ملی کہ ایک بڑا اضافہ ہوگا اور مطلب ورک فرام ہوم کی بات ہو رہی ہے, انرجی کنزرویشن کی بات ہو رہی ہے, بچانے کی بات ہو رہی ہے. تو جی بالکل جو ہے وہ ایسا ہی ہوگا. اس کے متعلق جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کو آن بورڈ کیا جائے گا. بہت بہت شکریہ رانا صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین آپ نے گفتگو سنی. یقیناً پاکستان کے جو ہے خارجہ محاذ پہ بے پناہ بڑے چیلنجز کا ہمیں سامنا ہے. سیکورٹی کے بہت بڑے چیلنجز ہیں, دہشت گردی کا چیلنج ہے. تو ایسے وقت میں جو ہے قومی اتفاق رائے اور زیادہ ضروری ہو جاتا ہے. یہاں پہ ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. پاکستان کی مشرق وسطیٰ میں جنگ بند کروانے کی کوششیں اپنی جگہ, لیکن اگر دیکھا جائے تو پاکستان کو دو بڑے چیلنجز کا سامنا ہے. پہلا تو یہ کہ جی ہر حالت میں ہمیں اپنے آپ کو اس جنگ کی آگ سے محفوظ رکھنا ہے, اور دوم یہ کہ جو ہماری کہتے ہیں نا کہ انرجی کی جو ترسیل کی سیکورٹی ہے, جو براہ راست ہماری معاشی سیکورٹی سے جڑی ہوئی ہے, اس کو یقینی بنانا. ساتھ ہی ایک اور بڑا چیلنج ہے, وہ یہ کہ جی داخلی محاذ پر پاکستان کو ہر حالت میں جو ہے سیاسی محاذ آرائی کا خاتمہ کرنا ہے, کیونکہ ایک مستحکم پاکستان ہی جو ہے وہ بیرونی خطرات سے نمٹ سکتا ہے. عامر رضا کو اگلے پروگرام تک کی اجازت. خدا حافظ.